अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सीवर से बेस्ट के साथ प्रोफेसर नदीम आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मजलिस शूरा पार्लियामेंट, या जिसे मजलिस कानून साज भी कहा जाता है, मुकन्ना भी कहा जाता है, कानून साज असम्बली या इदारा भी कहा जाता है। तो उसी के मुताबिक आज हम पढ़ेंगे। 1973 के आइन के मुताबिक मुकन्ना या फिर मजलिस कानून साज का नाम पार्लियामेंट था, लेकिन 1985 की तरमीम के मुताबिक उसका नाम मजलिस शूरा रखा गया। ये बुनियादी तौर पर दो ऐवानों पर मुश्तमिल है। ऐवान बाला को हम सैनेट कहते हैं और ऐवान ज़ेरीन को हम कौमी असम्बली कहते हैं। सैनेट सूबों की नुमाइंदगी करता है, जबकि कौमी असम्बली अवाम की नुमाइंदगी करती है। सैनेट में तमाम सूबों से जो अरकान हैं वो बराबर तादाद में लिए जाते हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली है वो सूबों में आबादी के कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान असम्बली होते हैं वो सूबों में आबादी के तनासिब से होते हैं। जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी कौमी असम्बली में अवाम के नुमाइंदे उसमें ज़्यादा होंगे। अब हम सबसे पहले ऐवान बाला के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम सैनेट है। सैनेट मजलिस शूरा का ऐवान बाला है जो चारों सूबों की बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी करता है। तमाम सूबों में इसकी सीटें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसकी जो कंपोजिशन है, तश्कील है, बनावट है, वो कैसी है। वो कहते हैं जो सैनेट कुल 87 अरकान पर मुश्तमिल इदारा था। आइनी पैकेज या फिर उसे लीगल फ्रेमवर्क आर्डर भी कहते हैं, जो 2002 में आया। उसके मुताबिक इसकी तादाद में इजाफ़ा किया गया और इसकी तादाद 87 से बढ़ाकर 100 कर दी, जिसकी तफसील दर्ज है। ये जो हमारे पास इस वक्त बुक है, इसमें असल में एक इसके अलावा भी एक चीज़ है कि इसमें मज़ीद तरमीम की गई है कि 1973 के जो आइन है उसमें उसके मुताबिक इसके अरकान की जो तादाद है वो क्या है कि आपकी 104 है। पहले 187 थी, फिर उसके बाद 100 कर दी गई और मौजूदा तादाद कितनी है आपकी 104 या 104 है। अब इसमें देखें जनरल सीटें वो कितनी हैं हर सूबे से 14, और हमारे 4 सूबे हैं तो यहाँ से ये टोटल कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। अब जो वफाक के ज़ेर एहतमाम इलाके हैं उसमें उसकी सेनेटर्स की तादाद 8 है। और फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, बेसिकली ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ से 8 सेनेटर लिए जाते हैं। और जो आपका कैपिटल है वफाकी दारुल-हुकूमत, उसके लिए 2 सीटें मखसूस हैं। ये जनरल सीटों की हम बात सबसे पहले कौन सी या जनरल सीटें हैं। अब आते हैं मखसूस सीटों के लिए। ख़वातीन के लिए मखसूस सीटें हैं, वो हर सूबे के लिए 4 हैं। हमारे 4 सूबे हैं तो वो टोटल कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। और कैपिटल के लिए ख़वातीन में से कितने लिए जाती हैं, 1 लिए जाते हैं। टेक्नोक्रेट्स आपके प्रोफेशनल लोग हो गए, डॉक्टर इंजीनियर्स या आपके ताजिर तबका हो गया, वो हर सूबे से 4 लेते हैं। 4 सूबे हो गए तो वो हमारे 16 हो गए। दारुल-हुकूमत के लिए टेक्नोक्रेट्स की जो सीट है ये इसमें 1 है। अब देखें ये जो नई कैटेगरी आई है, कुछ बुक्स में ये नहीं होगी, ये जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें है आपकी ये 4 सीटें अक़लियतों के लिए, मिनॉरिटीज़। इसमें जो हमारे गैर मुस्लिम हैं उनके लिए जो सीटें हैं वो हर सूबे के लिए जो है ना 1-1 सीट है, और 4 सूबे 4 सीटें हैं। अब इसमें जब कूल करते हैं तो वो आपका अगर ये जो तमाम कैटेगरीज़ का कूल करें ना, इसमें कैटेगरीज़ का मतलब ये है कि जो जनरल सीटों का कूल करें, ख़वातीन की कुल तादाद करें, टेक्नोक्रेट्स की कुल तादाद करें, इसके बाद अक़लियतों के लिए जो कुल तादाद है वो अगर हम ऐड करेंगे वो आपके 104 या 104 हो जाएंगे। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन कोई भी अगर सेनेटर बनना चाहे तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लाजमी होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि वो उसकी जो उम्र है वो कम से कम 30 इयर्स हो, उसका नाम किसी इंतखाबी हल्के में दर्ज हो, वो पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा शराइत पूरी करता हो, वो पाकिस्तान का शहरी हो, पागल और दीवाना, मेंटली साउंड हो। ये उसके लिए शर्त है कि पाकिस्तान के शहरी भी हो और मेंटली साउंड हो, मतलब पागल और दीवाना ना हो, वो किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पर फैज़ ना हो, मुत्तकी और परहेज़गार हो, नज़रिया पाकिस्तान की मुखालफत ना करता हो, का मुखालिफ ना हो। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है। सूबाई असम्बलियाँ वाहिद काबिल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वाहिद काबिल इंतकाल वोट यानी हैरस सिस्टम है, उसके ज़रिए अपने अपने नुमाइंदों का इंतखाब करती हैं।
یہ اس کا جو الیکشن ہے یہ قومی اسمبلی سے یا باقی جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہوتا ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے اس کا، اسے ہیرس سسٹم کہا جاتا ہے یا پھر واحد قابل انتقال ووٹ کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے جب عوام کا یہ جو ہے نا ان کا انتخاب ہوتا ہے، باقی دیگر نشستوں کا انتخاب قومی اسمبلی کے ممبران کرنے کے منجاز ہوں گے۔ اس کی جو میعاد ہے وہ سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، اس کو تحلیل یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ارکان 6 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، ہر 3 سال بعد آدھے ارکان کیا ہو جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے چن لیے جاتے ہیں، مطلب 6 سال کے لیے ہے، مستقل ادارہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسے قومی اسمبلی ہے، 5 سال کے بعد اس کے الیکشن ہوں گے، نئے سارے ممبران آئیں گے، اس کے جو ہے نا اس طرح نہیں ہے، آدھے چلے جاتے ہیں، باقی آدھے ہوتے ہیں ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بچ جانے والے لوگ ہیں وہ پھر اگلی جو ٹرم آئے گی اس میں چلے جائیں گے۔ یہ اس طرح سے ایک مستقل ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اب اس کے سیشن دیکھیں وہ کتنے ہوتے ہیں۔ سینٹ کے سال میں 3 جو آپ کے اجلاس ہیں وہ منعقد ہونا ضروری ہیں۔ اس کے کام کرنے کی ٹوٹل مدت ہے وہ 130 دن ہے، 2 اجلاسوں کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایوان کا اجلاس صدر طلب کرنے کا مجاز ہے، وہ دونوں ایوان کا اجلاس بھی طلب کر سکتا ہے۔ سینٹ کا چیئرمین ایوان کے 1/4 ارکان کی درخواست پر 14 دن کے لیے اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ اب اس کا جو کورم ہے، منیمم تعداد جو اجلاس کو چلانے کے لیے ضروری ہے وہ کم از کم کتنے ہوں کہ آپ کے 1/4 جو ارکان ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اجلاس کی جو کارروائی ہے وہ جاری کورم اسی تعداد کو کہتے ہیں جس کے بغیر جو اجلاس ہے نا وہ منعقد نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا جو کورم ہے 1/4 ہے، 1/4 ٹوٹل کا 1/4 پریزنٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، سینٹ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد کیا جاتا ہے، یہی اس کا ہیڈ کوارٹر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی جو پریویلیجز یا آپ کی مراحت ہیں جو سینیٹرز کو حاصل ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان کو یکساں مراحت میسر ہے۔ اجلاس کے دوران کسی رکن کو عام صورتوں میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اسے ایوان کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، اس کی رائے کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی ممکن نہیں۔ تمام ارکان کو معقول تنخواہ، الاؤنس، رہائش اور دیگر مراحت حاصل ہوتی ہیں۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو آپ کا الیکشن یا انتخاب ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ سینٹ کی کارروائی جاری رکھنے کے لیے اس کے ارکان اپنے میں سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو عہدے ہیں نا یہ سینٹ کی کارروائی چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو یہ ارکان، یہ جو ڈپٹی اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہیں یہ سینٹ کے ارکان میں سے لیے جاتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین اس کی غیر حاضری میں اجلاس کی صدارت کرنے کا اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا مجاز ہے۔ یہ 3 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سینٹ کا چیئرمین صدر کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اگر صدر کسی وجہ سے کہیں چلا جاتا ہے وقتی طور پہ تو اس کا جو سینٹ کا جو چیئرمین ہوگا وہ صدر کے فرائض سر انجام دے گا صدر کی غیر موجودگی میں۔ باقی یہ وہی فرائض سر انجام دینے کا مجاز ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی اور دوسرا آپ کا جو سینٹ کا چیئرمین ہے، یہ دونوں کے جو فرائض ہیں سیم ہی ہیں۔ اب اس کے جو دوسرا ایوان ہے پارلیمنٹ کا اس کی طرف آتے ہیں۔ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا ایوان زیری کہلاتا ہے، جو عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے اور عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب اس کی تشکیل کمپوزیشن دیکھ لیں، تمام اس کی ٹوٹل ارکان کی تعداد 3 ہمارے قومی اسمبلی کے اندر جو ایم این اے صاحبان ہیں ان کی تعداد 342 ہے، اور نشستوں کی تقسیم اس ٹیبل کے ذریعے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ سب سے پہلے پنجاب ہے، اس کی جنرل سیٹیں کتنی ہیں 148 خواتین، 35 ٹوٹل 183 ہو گئیں۔ سندھ میں 62 ہے خواتین کی، 14 ہے ٹوٹل 71۔ اس طرح کے پی کے 35 خواتین 8 ٹوٹل 43، بلوچستان میں 14 جنرل سیٹیں ہیں اور 3 جو ہے نا وہ خواتین کی ہیں 17۔ فاٹا کے اندر 12 خواتین کی کوئی سیٹ نہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے 2 ایم این اے ہوتے ہیں، خواتین کی کوئی سیٹ نہیں۔ جو منارٹیز ہیں اس میں ٹوٹل جو ہے نا وہ منارٹیز 10 ہیں، وفاق کے ٹوٹل 10 ہو گئی۔ اس طرح کل اگر کریں گے جنرل سیٹیں 272، خواتین کی 70، اور ٹوٹل ملا کے یہ 342 ہوتی ہیں۔ اس کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں، قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے آپ کو کون سی اہلیت، کون سی کوالیفیکیشن، کون سا معیار آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ وہ سب سے پہلے پاکستان کا شہری ہو،
سرکاری اور نیم سرکاری یا کسی اور منافع بخش عہدے پر فیض نہ ہو، اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہو، وہ پاگل اور دیوالیہ نہ ہو، مطلب ڈیفالٹر نہ ہو، وہ متقی اور پرہیزگار ہو اور اعلیٰ سیرت کا مالک ہو اور نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو، اور اس کی جو عمر ہے وہ ایٹ لیسٹ 25 ایئرز ہو۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ ووٹرز جو ہیں بیسیکلی، وہ یہ کنڈیشن فار ووٹرز وہ کیا ہے کہ رائے دہندہ پاکستان کے، اس کے بعد آپ کی ہے جی رائے دہندہ کا، ہاں جی ایک منٹ دیکھنا ذرا، ہاں رائے دہندہ جو ہے نا پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر 18 سال ہو، اس کا نام انتخابی فہرست میں درج ہو، اور اسے کسی جس کے پاس اتھارٹی ہو، ایسی عدالت نے دماغی طور پر مفلوج قرار نہ دیا ہو۔ یہ آپ کیا ہے مطلب ووٹر کی یہ شرائط ہیں۔ آج کے لیے یہ جو آپ کا یہ ٹاپک ہے نا، یہ اتنا آج کرتے ہیں ہم، اس کے بعد اسی کا جو حصہ ہو کہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار سارا، وہ اگر نیکسٹ جو چیپٹر ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں نا وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔